پانچویں بات، خوف کی زینت گناہوں کو چھوڑ دینے میں ہے۔ بعض اوقات انسان سمجھتے ہے جی میرے اندر اللہ کا بڑا خوف ہے، میں بڑا روتا ہوں، مگر گناہوں کی جان بھی نہیں چھوڑتا۔ تو یہ ایک ایسا خوف کہ جو نافرمانی سے نہیں روک رہا۔ خوف کی زینت کس میں ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ دے۔ چنانچہ ایک شخص نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام کام کرنا چھوڑ دو، تم اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ تو گناہوں سے اپنے آپ کو ہم بچائیں۔ صبح اٹھیں، دل میں نیت کریں کہ یا اللہ میں آج کا دن بغیر گناہ کے گزارنا چاہتا ہوں، اور کوشش کریں اگر سرزد ہو جائے تو اگلے دن پھر کوشش کریں۔ ہر دن میں کاش کوئی ایک دن تو زندگی کا ایسا بھی ہو کہ جس میں ہم نے گناہ کے بغیر زندگی گزاری۔ امام ربانی حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ اس امت میں ایسے بھی حضرات گزرے ہیں کہ جن کے گناہ لکھنے والے فرشتے کو 20 سال تک گناہ لکھنے کا موقع نہ ملا۔ 20 سال تک گناہ لکھنے کا موقع نہ ملا۔ جیسے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک عورت کا واقعہ لکھا، المرأۃ متکلمۃ بالقرآن، جو قرآن کے الفاظ سے گفتگو کرتی تھی، اس کے سوا کوئی لفظ اس کی زبان سے نکلتا ہی نہیں۔ اگر قیامت کے دن یہ لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اور اس میں ہم بھی کھڑے ہوں گے جنہوں نے اتنی لغو باتیں کی ہوں گی، زبان کا استعمال غلط کیا ہوگا، غیبت کی ہوگی، تو سوچیں کتنی ندامت اور شرمندگی ہوگی۔ تو آج وقت ہے گناہوں سے بچنے کا۔ دستور کی بات یاد رکھیں کہ ذکر و سلوک کا بنیادی مقصد کیا؟ کسی نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ حضرت ذکر و سلوک کا مقصد کیا ہے، تصوف کا مقصد کیا ہے؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے جواب دیا کہ انسان کے رگ رگ اور ریشے ریشے سے گناہوں کا کھوٹ نکل جائے، اس کا نام تصوف ہے۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص علم اور ارادہ سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، جو شخص علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ چنانچہ ہم گناہوں سے بچیں، اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہوگا، اللہ رب العزت کے ہاں انسان کو قبولیت نصیب ہوگی۔ تو خوف کی زینت گناہوں کے چھوڑ دینے۔ عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں ان کا نام آتا ہے، بڑے تابعین میں سے تھے۔ عجیب بات فرمائی، فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات القاء فرمائی کہ عطا میرے بندوں سے کہہ دو کہ جب تم گناہ کرنے لگتے ہو ان تمام دروازوں کو بند کر لیتے ہو جن سے مخلوق دیکھتی ہے، اور اس دروازے کو بند نہیں کرتے جس سے میں پروردگار دیکھتا ہوں، کیا اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے کم درجے کا تم مجھے سمجھتے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ہم گناہوں سے سچی توبہ کر لیں کہ آج کے بعد ہم جسم کے کسی عضو سے اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کریں۔ تو خوف کی زینت گناہوں کو چھوڑ دینا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ عالم کی ڈیفینیشن کی ہے کہ عالم کون ہوتا ہے، مگر عجیب ڈیفینیشن کی۔ فرماتے ہیں کہ بڑا عالم وہ ہے جس پر گناہوں کی مضرتیں زیادہ کھل جائیں۔ جس شخص پر گناہوں کی مضرتیں زیادہ کھل جائیں وہ بڑا عالم ہوا کرتا ہے۔ جب مضرتوں کا پتہ ہوگا تو انسان بچے گا گناہوں سے۔ تو گناہوں سے ہم بچیں تاکہ اللہ رب العزت کی رحمت کی نظر ہو۔ تو فرمایا کہ خوف کی زینت گناہوں کے چھوڑ دینے میں ہے۔ اور چھٹی بات فرمائی کہ طالب علم کی زینت عاجزی میں ہے۔ طالب علم کی زینت عاجزی میں۔ چنانچہ
جتنی تواضع ہوگی اتنا اللہ اسے علم عطا فرمائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تواضعوا لمن تتعلمون منہ، تم جن سے علم حاصل کرتے ہو ان کے سامنے تواضع اختیار کرو، جھکو۔ جھکے بغیر انسان کو فیض نہیں ملتا۔ جو اہل وصف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں، جو اہل وصف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں۔ سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ، اگر سراہی سر نیچے نہ کرے تو پیمانہ کیسے بھرے؟ فیض تو جاری ہوگا نا جب سر جھکے گا اس کا۔ کسی نے اسی مضمون کو دوسرے الفاظ میں کہا تواضع کا طریقہ سیکھ لو لوگو سراہی سے، تواضع کا طریقہ سیکھ لو لوگو سراہی سے، کہ جاری فیض بھی ہے اور جھکی جاتی ہے گردن بھی، جتنی گردن جھکتی ہے اتنا اور پانی جاتا ہے۔ تو جس کے اندر جتنی تواضع ہوگی اللہ اس کے فیض کو اتنا جاری فرما دے گا۔ اس لیے ارشاد فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو پھر بلندی عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت علی عنہ فرمایا کرتے تھے لا یتعلم العلم مستحیم ولا مستکبر، جو شرمیلا ہو یا متکبر ہو یہ دونوں قسم کے طالب علم نہیں حاصل کر سکتے۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اساتذہ کے سامنے ادب اور تواضع کا معاملہ رکھے۔ علم اللہ کی صفت ہے، اور جیسے اللہ رب العزت بلند ہیں علم میں بھی بلندی کی صفت ہے۔ جب تک کوئی جھکتا نہیں علم اس کے پاس نہیں آتا۔ بلند ہے نا، بلندی ہے اس کے اندر، تو آتا ہے جھکنے والوں کے پاس۔ اور عجیب بات کہ علم کے سامنے ملائکہ سر نگوں، وہ کیسے کہ آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں نے سجدہ کیا، اس جزول آدم، تو آدم علیہ السلام میں کون سی صفت تھی؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، علم کی صفت تھی تو فرشتوں کو ان کی طرف سجدہ کرنے کا حکم ہوا۔ علم کے سامنے انبیاء بھی سر نگوں۔ چنانچہ سورہ کہف میں آپ واقعہ پڑھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے خضر علیہ السلام کے پاس، تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور خضر علیہ السلام اللہ کے ولی ہیں، مگر استاد خضر علیہ السلام ہے اس معاملے میں۔ وجہ کیا کہ تکوینی علم کا معاملہ تھا اور وہ خضر علیہ السلام کے پاس زیادہ تھا بنسبت موسیٰ علیہ السلام۔ انبیاء کے پاس تشریعی علم ہوتا ہے، اس میں وہ ممتاز ہوتے ہیں، اور تکوینی علم تو انتظامی امور کا۔ تو دیکھیے موسیٰ علیہ السلام بھی ان سے پوچھ رہے ہیں کہ جی مجھے اس کی وجہ بتا دیجئے۔ علم کے سامنے وقت کے بادشاہ بھی سر نگوں۔ چنانچہ ملا جیواں رحمۃ اللہ علیہ کئی مرتبہ درس دے رہے ہوتے تھے اور بادشاہ آتا تھا اور ایک ایک گھنٹہ انتظار میں کھڑا رہتا تھا کہ حضرت درس سے فارغ ہوں گے، مجھے مسافر کی سعادت نصیب ہو جائے گی۔ تو علم کے سامنے انسان اپنے آپ کو سر نگوں کر دے، پھر اللہ رب العزت مہربانی فرما دیتے ہیں۔ ساتویں چیز، علم کی زینت علم میں ہے۔ جتنا انسان کے پاس علم زیادہ ہو تو اچھا یہ ہے کہ علم بھی بڑھتا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں ان دونوں صفتوں کو اکٹھا فرمایا، وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا۔ یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہوں تو سجتی ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ اکثر و بیشتر علم آتا ہے تو ٹالرنس زیرو ہو جاتی ہے، ذرا سی بات پہ غصے میں، اور اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے جلال والے ہیں۔ شیطان نے بھی آج کے دور میں نا نام بدل دیے تاکہ گناہ کا احساس بھی نہ ہو۔ اس نے غیبت کا نام رکھ دیا گپ شپ۔ بھئی غیبت کے نام سے تو دل میں احساس ہوتا ہے کہ گناہ کر رہے ہیں، جب گپ شپ کہیں گے تو بچیں گے کیسے؟ اسی طرح اس نے جھوٹ کا نام رکھ دیا بہانہ، اور جی میں نے بہانہ کر دیا، ہوتا تو جھوٹ ہے۔ بھئی جھوٹ کا لفظ بولے گا تو توبہ پھر کرنے کی سوچے گا، جب نام ہی بہانہ تو توبہ کون کرے؟
تو شیطان نے اسی طرح نام بدل دیے تاکہ یہ گناہ بھی کریں اور گناہ کا احساس بھی نہ ہو. تو انسان غصہ کرتا ہے بے جا اور نام رکھتا ہے جی بڑا جلال ہے. یہ جلال والے کو سجتا ہے، بندوں کو نہیں سجتا، بندوں کو جمال سجتا ہے. اگر ہم کسی موقع پہ تھوڑا سا اختیار رکھتے ہیں اور اتنا جلال کا اظہار کرتے ہیں تو سوچیں اگر قیامت کے دن اللہ رب العزت نے جلال کا اظہار کر دیا تو ہمارا کیا بنے گا. اس لیے علم بڑھے تو حلم بھی بڑھنا چاہیے، ٹالرنس بھی بڑھنی چاہیے. کتنا عجیب لگتا ہے مشائخ سے ذکر سیکھنے والے، تبلیغی جماعت کے اندر 4 مہینے لگانے والے، مدارس کے اندر دور حدیث کرنے والے، اور گھر کے اندر بیویوں کا ناک میں دم کیا ہوا ہوتا ہے. اللہ کی بندیوں کے لیے وبال جان بنے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. علم سیکھنے والے، ذکر سیکھنے والے، ان کو حلیم الطبع ہونا چاہیے. جتنا علم بڑھتا جائے اتنا حلم بڑھتا جائے. اللہ تعالیٰ کا حلم دیکھیے، انسان گناہ کرتا ہے اور اللہ رب العزت گناہ کرنے پر اس کا رزق بند نہیں کرتے. آج بیٹا باپ کی بات نہ مانے، جیب خرچ فوراً بند ہو جاتا ہے. بیوی کسی باپ پہ آرگومنٹ کرے تو گھر کا خرچہ فوراً بند. اللہ تعالیٰ تو بندے کا رزق بند نہیں نہ کرتے، حالانکہ وہ گناہوں پہ گناہ کر رہا ہوتا ہے. پھر ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ بندہ گناہ کرتا تو اللہ تعالیٰ اس عضو کو ہی معطل کر دیتے، فالج زدہ کر دیتے. ایسا بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ صحت بھی نہیں چھینتے. پھر ایسا بھی ہو سکتا تھا گناہ کرتا تو اس کو ذلیل کر دیا جاتا. اللہ تعالیٰ ستر پوشی بھی فرماتے ہیں. الٹا ایمان والوں کو فرمایا کہ تم بھی اپنے مسلمان بھائی کی ستر پوشی کرو، اور اللہ تعالیٰ بندے کو فوری سزا بھی نہیں دیتے. تو اللہ تعالیٰ کے حلم پہ قربان جائیں. سچی بات ہے کہ ہم جو یہ لطف مزے کی زندگیاں گزارتے پھرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے حلیم ہونے کا صدقہ ہے. وہ ڈھیل دیے جا رہا ہے، ڈھیل دیے جا رہا ہے، اور ہم اپنی زندگی مزے میں گزارتے پھر رہے. نبی علیہ السلام بہت حلیم الطبع، بہت زیادہ. چنانچہ ایک نوجوان لڑکے تھے، ان کی عادت تھی کہ جہاں کھجور کا ان کو پھل پسند آتا وہ درخت پہ چڑھتے، کھجور توڑ کے کھا لیتے، مالک سے اجازت نہیں مانگتے تھے. ایک مرتبہ مالک نے پکڑ لیا، نبی علیہ السلام کی خدمت میں لایا. اعلیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اجازت کے میری کھجوریں توڑ کے کھائیں. وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو میں گھبرایا کہ پتہ نہیں میرے ہاتھ کٹیں گے یا کیا ہوگا، مگر نبی علیہ السلام کے پاس جب حاضر ہوا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سن کر میرے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا اور مجھ سے پوچھا کہ تم کھجوریں کیوں توڑ کے کھاتے ہو. کہتے ہیں کہ شفقت کا ہاتھ رکھنے سے آدھا خوف ختم ہو گیا. میں نے ہمت کر کے بتایا کہ جی مجھے بھوک لگی ہوتی ہے اس لیے میں کھجوریں کھا لیتا ہوں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس پر پہلے مسئلہ کھولا، فرمایا کہ دیکھو جو کھجوریں نیچے گری پڑی ہوتی ہیں وہ اذن عام میں داخل ہیں، کوئی بھی اٹھا کے کھا لے تو سب کی طرف سے اجازت ہوتی ہے. درخت سے توڑ کر کھانے کے لیے اجازت لینی ضروری. جب مسئلہ کھولا فرماتے ہیں کہ اس کے بعد نبی السلام نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر دعا دی، اللہ اس کی بھوک کو مٹا دے اور اس کے رزق میں برکت عطا فرما دے. وہ فرماتے ہیں سینے میں ایسی ٹھنڈک پیدا ہوئی، میں لوٹ کے واپس آیا، زندگی میں میں نے بغیر اجازت کسی کی کوئی چیز استعمال نہیں کی. کیا علم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے سامنے کوئی مسئلہ آتا تو ہم پتہ کیا ایسا ہے فوراً غصے میں آ جاتے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حلیم الطبع. ایک مرتبہ کسی بات پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ عرض کر رہی تھی. اتنے میں ابو بکر صدیق لانو بھی آ گئے. نبی اسلام نے فرمایا ابو بکر ہم ایک معاملے میں بات کر رہے ہیں تو ذرا تم فیصلہ کر دو. ان کا بہت اچھا. نبی اسلام نے فرمایا حمیرہ میں بتاؤں یا تم بتاؤ گی؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں آپ ہی بتائیں، ٹھیک ٹھیک بتائیں. اب میاں بیوی کا معاملہ روانی میں ایسی بات کر دی، نہیں نہیں آپ ہی بتائیں، ٹھیک ٹھیک بتائیں. اب جب انہوں نے یہ کہا تو صدیق لانو تو والد تھے، ایک تھپڑ انہوں نے لگایا عائشہ صدیق لانہ کے اور فرمایا
کہ تجھے تیری ماں روئے، کیا نبی علیہ السلام ٹھیک نہیں بتائیں گے؟ اب جب تھپڑ لگا تو نبی علیہ السلام کے پیچھے آ کے چھپ گئی کہ دوسرا نہ لگ جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر ہم نے آپ سے فیصلہ مانگا تھا، یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ تھپڑ لگا دیں۔ اچھا آپ گھر جائیں، ہم اپنی بات خود جو ہے آپس میں سمیٹ لیتے ہیں۔ جب صدیق اکبر عنہ گھر چلے گئے تو نبی علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر دیکھا، مسکرائے، فرمایا عائشہ دوسرے تھپڑ سے میں نے تمہیں بچایا ہے نا، چلو بات کی سلو گے۔ حلم ایسا تھا، سبحان اللہ، کمال درجے کا حلم تھا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ جانی دشمن جو تھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف کر دیا، جانی دشمنوں کو معاف کر دیا۔ جوانوں کے ساتھ حلم، بوڑھوں کے ساتھ حلم، منافقین کے ساتھ حلم۔ آپ ذرا غور کریں، ہمیں بندے پہ شک ہوتا ہے نا کہ یہ ٹھیک نہیں تو ہمارا برتاؤ بدل جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتلا دیا کہ یہ منافق ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی ان کے ساتھ مدارات کا معاملہ فرماتے۔ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی، منافقین کا سردار، فوت ہوتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا بھیجا کہ اس کو پہنایا جائے۔ وجہ کیا تھی ذرا غور کریں، وجہ یہ تھی کہ بدر میں جب سیدنا عباس لانو گرفتار ہوئے تھے، وہ کافروں کی طرف سے لڑنے آئے تھے، تو ان کے جسم پر کپڑا پورا نہیں تھا، تو نبی علیہ السلام چاہتے تھے کہ میں اپنے چچا کو کچھ لباس تو دے دوں، تو مدینہ کے کچھ صحابہ نے اپنا لباس پیش کیا، لیکن عباس لانو کے ڈائمنشن قد کاٹ بڑا تھا تو ان کو کپڑا پورا نہیں آتا تھا، تو عبداللہ ابن ابی کا کپڑا پورا آ گیا، تو عبداللہ ابن ابی نے اپنا کرتا اس وقت نبی علیہ السلام کے چچا کو دیا تھا۔ اس بندے کا یہ عمل نبی علیہ السلام نے یاد رکھا، جب وہ فوت ہوا تو اس کو اپنا کرتا عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، آقا کے حلم پہ قربان جائیں۔ تو علم کی زینت حلم کے اندر ہے، ہمارے اکابر کے اندر بھی یہ حلم بہت زیادہ ہے۔ چنانچہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گھر جا رہے تھے، ایک نوجوان ملا اور اس نے کچھ الٹی سیدھی باتیں شروع کر دی۔ حضرت سنتے رہے چلتے رہے، ایک جگہ جا کر کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا کہ آپ آگے کیوں نہیں چل رہے؟ فرمایا آگے شہر ہے اور میرے شاگرد بہت زیادہ ہیں، اگر تیری گفتگو سنیں گے تو پھر تیرے ساتھ کچھ معاملہ کریں گے، میں اس لیے کھڑا ہو گیا، تو نے جو کہنا ہے یہی پر کہہ۔ اتنا حلم تھا ان کی طبیعت میں۔ ان کے شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، وقت کے چیف جسٹس، قاضی القضاء، ان کی یہ عادت تھی کہ اگر کوئی بندہ مسئلہ پوچھتا جس کا انہوں نے مطالعہ نہ کیا ہوتا تو کہہ دیتے تھے لا ادری، مجھے نہیں پتا۔ لا ادری کہنا ان کو پسند تھا۔ ایک نوجوان مسئلہ پوچھنے آیا، اس نے آ کے کہا جی کہ مجھے ذرا اس مسئلے کا جواب بتائیے، فرمایا لا ادری۔ نوجوان کو غصہ آ گیا، کہنے لگا کہ آدھے بیت المال کے برابر تو تنخواہ لیتے ہیں اور آگے سے کہتے ہیں لا ادری۔ آدھے بیت المال کے برابر تنخواہ لیتے ہیں اور آگے سے کہتے ہیں لا ادری۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے مسکرا کے کہا کہ یہ تنخواہ میرے علم کے برابر ملتی ہے، اگر میری جہالت کے برابر ملتی تو پورے بیت المال سے بھی زیادہ ہوتی۔ طبیعت کے اندر ایسا حلم تھا۔ تو ہمیں بھی اپنے اکابر کی اس صفت کو اپنانا چاہیے کہ ہمارے اندر بھی یہ چیز آ جائے۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند کے اندر بھی یہی صفت۔ حضرت اکبر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ تقریر کرنے کے لیے گئے، وہ بدعتیوں کا علاقہ تھا اور کچھ بدعتی لوگ بھی آئے ہوئے تھے۔ جب تقریر کرنے کے لیے بیٹھے تو کسی صاحب نے چٹ پکڑا دی۔ چٹ کے اوپر 3 باتیں لکھی ہوئی تھیں۔ پہلی بات کہ تم کافر ہو، دوسری بات حرام زادے ہو، اور تیسری بات کہ سنبھل کے بات کرنا۔ اب دیکھیں کہ حضرت نے وہ چٹ پڑھ کے سنائی سارے مجمع کو، اور پھر فرمایا کہ دیکھو بھائی اس نے لکھا تم کافر ہو، تو بھائی میں سب کے سامنے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول۔ اچھا بھائی دوسرا اس نے لکھا ہے کہ تم حرام زادے ہو،
تو بھائی میری والدہ اور والد کے نکاح کے گواہ ابھی تک زندہ موجود ہیں، میں ان کے نام بتلا دیتا ہوں، جس نے تصدیق کرنی ہو وہ جا کے پوچھ لے کہ شادی ہوئی تھی یا نہیں، میں نکاح کی اولاد ہوں یا زنا کی اولاد ہوں۔ اور تیسری بات فرمائی کہ بھائی لکھا ہے کہ جی سنبھل کے بات کرنا، تو فرمایا میں چندہ کرنے تو آیا نہیں، حق کی بات کرنے آیا ہوں، دین کی بات کرنے آیا ہوں، جو بات سچ ہوگی وہ پہنچاؤں گا، یہ کہہ کر آپ نے اپنی تقریر شروع کر دی۔ کوئی ہم جیسا ہوتا تو چٹ پڑ کے کھڑا ہو جاتا، جی میں واپس جا رہا ہوں، ایسے ناقدرے لوگوں کے سامنے تو میں بات ہی نہیں کرنا پسند کرتا۔ ہمارا یہ حال، ان حضرات کے اندر تواضع تھی، حلم تھا، اس حلم کی وجہ سے ان کے علم کے اوپر ایک نور کی صفت محسوس ہوتی تھی۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کتنا حلم تھا۔ ایک حدیث مبارکہ سن لیجئے، اور امید ہے کہ آپ اس کو پلے باندھیں گے اور اپنے دوست احباب اہل خانہ کے ساتھ آئندہ حلم کا معاملہ کریں گے۔ یہود کے علماء میں سے ایک عالم تھے، ان کا نام تھا زید بن ثانہ۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ انہوں نے یہ واقعہ سنایا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کو، اور انہوں نے آگے اس واقعے کو روایت کیا۔ وہ فرماتے ہیں انہ قال کہ زید نے یہ کہا لم یبق من علامات النبوۃ شیء الا وقد عرفته فی وجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حین نظرت الیہ، کہ جب میں نے پہلی نظر نبی علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی تو مجھے ان میں نبوت کی ساری علامتیں نظر آ گئیں الا اثنتین، سوائے دو نشانیوں کے، دو نشانیوں کے سوا باقی ساری نشانیاں نظر آ گئی۔ وہ دو نشانیاں کیا تھیں؟ لم اخبرہما منہ یسبق حلمہ غضبہ، کہ نبی علیہ السلام کا حلم ان کے غصے غضب کے اوپر زیادہ ہوگا، مقدم ہوگا۔ ولا یزید شدت الجہل علیہ الا حلما، اور اگر کوئی آدمی ان کے ساتھ زیادہ جہالت کا برتاؤ کرے گا تو جواب میں ان کا حلم اور بڑھتا جائے گا۔ یہ دو نشانیاں تھیں جو مجھے نظر نہ آئی، باقی ساری نشانیاں نظر آ گئیں۔ فَكُنْتُ أَتَلَطَّفُ لَهُ لِأَنْ أُخَالِطَهُ، اب میں موقع کی تلاش میں تھا کہ مجھے انٹریکٹ کرنے کا موقع ملے اور میں ذرا دیکھوں وَأَعْرِفُ حِلْمَهُ وَجَهْلَهُ، مجھے ان کے حلم کا پتہ چل جائے اور یہ بھی پتہ چل جائے کہ جہالت کا برتاؤ کرنے والے کے ساتھ حلم اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ قال، زید کہتے ہیں فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما من الایام من الحجرات، ایک دن نبی علیہ السلام اپنے حجرات سے باہر تشریف لائے، وما هو علی بن ابی طالب، علی لانو ان کے ساتھ تھے، فاتاہ رجل علی راحلتہ کالبدوی، ایک بندہ اپنی سواری پہ سوار ہو کے آیا جیسے بدو ہوتے ہیں۔ فقال، اور وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان قریۃ بنی فلان قد اسلموا، فلاں بستی کے لوگ مسلمان ہوئے، وقد اصابتہم سنۃ وشدۃ، اور ان کو تنگ دستی اور قحط سالی نے گھیر لیا۔ فَإِنْ رَأَيْتَ أَن تُرْسِلَ إِلَيْهِمْ بِشَيْءٍ تُعِينُهُمْ بِهِ فَعَلْتَ، اگر آپ ان کی ہیلپ کے لیے کچھ بھیجنا چاہیں تو میں ان کو وہ چیز پہنچا دوں گا۔ فَلَمْ يَكُمْ مَعَهُ شَيْءٍ، نبی علیہ السلام کے پاس دینے کے لیے اس وقت کوئی چیز نہیں تھی۔ قال زید کہتے ہیں کہ میرے لیے تو گولڈن چانس تھا۔ فَدَنَوْتُ مِنْهُ، میں ذرا قریب ہوا، فَقُلْتُ، اور میں نے کہا، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان رأیت ان تبینی تمرا معلوما من حائط بنی فلان الی اجل کذا و کذا، وہ جو فلاں باغ ہے کھجور کا، اس کی کھجوریں آپ مجھے اگر اس ریٹ کے اوپر دے دیں، بیچ دیں، تو میں آپ کو ایڈوانس پیمنٹ ابھی کر دیتا ہوں۔ فقال، نبی علیہ السلام نے جواب میں کہا، لا یا اخا یہود، اے یہود کے بھائی، ڈیل ایسے نہیں کرنی کہ تم کنڈیشنل کرو کہ فلاں کے
باغ کے پھل دو گے. ولیکن ابیعک تمرا معلوما الی اجل قضا وقضا ولا اسمی حائط بنی فلان. میں تجھے اتنے ریٹ پر اتنی کھجوریں دوں گا، باغ کی شرط مت لگاؤ، مطلقاً کھجوریں دوں گا، یہ ڈیل میں کر لیتا ہوں. قال زید کہتے ہیں فقلت نعم، میں نے کہا ٹھیک. فبایعنی وآتیتہ 80 دینارا، ڈیل ہو گئی اور میں نے 80 دینار ادا کر دیے. فآتاہ الرجل، نبی علیہ السلام نے وہ دینار اس بندے کو دے دیے، بھائی اس بستی والوں کو میری طرف سے جا کر یہ دے دینا. فلما کان قبل محل الاجل بیومین او ثلاثۃ، زید کہتے ہیں جو ڈیڈ لائن تھی اس میں ابھی 2 دن یا 3 دن کا مارجن رہتا تھا. خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ رجل من الانصار، نبی علیہ السلام انصار کے ایک نوجوان کے جنازے کے لیے تشریف لائے. ومعه ابو بکر و عمر و عثمان فی نفر من اصحابہ، اور آپ کے ساتھ صدیق اکبر، عمر بن خطاب لانو، عثمان غنی لانو، بہت سارے صحابہ اور بھی تھے جنازہ پڑھنے کے لیے آئے. فلما صلی علی الجنازۃ اتیتہ، جب نبی علیہ السلام نے جنازہ کی نماز پڑھ لی تو میں آیا. اب ذرا غور کریں کہ جنازے میں تو کمیونٹی کے سارے لوگ ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب کہ شہر کے لوگ موجود تھے سب کے سامنے. وہ کہتے ہیں فأخذت بمجامع قمیصہ وردائہ ونظرت الیہ بوجہ غلیظ، میں نے آ کے نبی علیہ السلام کو کرتا اور تہبند کے جمع ہونے کی جگہ، یہ جو کمر کی جگہ ہوتی ہے یہاں، میں نے آ کے ادھر سے کپڑے زور سے پکڑ لیے اور بڑا غصے والا چہرہ بنا کر نبی علیہ السلام کی طرف دیکھا اور پھر یہ کہا الا تقضی یا محمد حقی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق مجھے کیوں نہیں دیتے، یعنی کھجوریں کیوں نہیں دیتے. فواللہ، اللہ کی قسم، ما علمتکم یا بنی عبد المطلب لسیء القضاء مطل، اے عبد المطلب کی اولاد، میں نے تم جیسا قرضے کو دینے میں سستی کرنے والا کوئی دیکھا ہی نہیں ہے. اب ذرا غور کیجئے کیا بدتمیزی ہے کہ آ کے کپڑے پکڑ رہا ہے اور غصے سے دیکھ رہا ہے اور پھر ایسی بات کر کے خاندانی تانا دے رہا ہے بڑوں کو بھی، اور ابھی مارجن 2-3 دن کا باقی ہے. لامحالہ انسان کو غصہ آنا چاہیے تھا، مگر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ریسپانس دیکھیے. فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات کہی قال فنظرت الی عمر وعیناہ تدوران فی وجہہ، میری نظر عمر لانو پر پڑی اور عمر لانو کی جو نگاہیں تھی نا وہ میرے چہرے کے اوپر گڑی ہوئی تھی، مجھ کو انہوں نے سپاٹ کیا ہوا تھا، رگے فاروقی پھڑک گئی. یہ یہودی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مس بہیو کر رہا ہے، عاشق کو کیسے برداشت ہو سکتا تھا. یہ عمر لانو کے عشق کی مثال دیکھیے کہ اس یہودی نے یہ الفاظ کہے تو عمر لانو نے اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا اے عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن، اتقول لرسول اللہ ما اسمع، تو جو کچھ کہہ رہا ہے نبی علیہ السلام کو جو میں سن رہا ہوں کیا تو یہ کہہ رہا ہے؟ فوالذی بعثہ بالحق، اس ذات کی قسم جس نے نبی علیہ السلام کو حق دے کر دنیا میں بھیجا، لولا ما احاذر فوتہ لضربت سیفی بسیفی رأسک، اگر مجھے تیرا حق ضائع ہونے کا ڈر نہ ہوتا میں اپنی تلوار سے تیرے سر کو قلم کر کے رکھ دیتا. محبت کا انداز دیکھیے، محب ایسے ہی ہوتے ہیں. عمر لانو نے کہا کہ اگر مجھے تیرے حق کے ضائع ہونے کا ڈر نہ ہوتا میں تلوار سے تیری گردن کو اڑا کے رکھ دیتا. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينظر الى عمر فی سکون و تبسم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر لانو کو سکون اور مسکرا کے دیکھ رہے ہیں. ثم قال، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا یا عمر، اے عمر، انا وہو الی غیر ھذا منک احوج، میں اور یہ بندہ
تیرے دوسرے برتاؤ کے زیادہ محتاج تھے. انت امرہ بحسن الاقتداء وتأمرنی بحسن القضاء. عمر تجھے چاہیے تھا اس کو کہتا کہ بھئی مطالبہ کرنا چاہیے اچھے طریقے سے، اور مجھے بھی سمجھاتا کہ جی قرض ادا کرنا چاہیے جلدی سے. عمر تو اسے بھی سمجھاتا مجھے بھی سمجھاتا، ہم تیرے دوسرے برتاؤ کے مستحق تھے. اذهب یا عمر، اے عمر جاؤ، فقدہی حقہ، اور جو اس کو کھجوریں دینی تھی وہ کھجوریں ان کو دے دو. وزدہ 20 صاعا، اور 20 صاع پیمانہ تھا، مثال کے طور پہ چند کلو کے برابر، تو 20 صاع کھجوریں اس کو زیادہ دو. مکان ما رواتہ، کہ تم نے اس کو سیٹ کیا ہے، تم نے جو اس کو سیٹ کیا ہے نا کہ میں تیری گردن اڑا دوں گا، حق بھی دو، اور حق کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے 20 صاع کھجوریں اور زیادہ دو. قال زید لانو کہتے ہیں فذهب بی عمر لانو میرے ساتھ گئے. فقضانی، اس نے میری کھجوریں بھی مجھے لوٹا دی. وزادنی، اور 20 صاع کھجوریں زیادہ بھی دی. فاسلمت، میں واپس آیا اور میں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم ایسا تھا، اس حلم کو دیکھ کے کافر کلمہ پڑھ لیا کرتے. آج سوچئے کیا ہم اپنے اہل خانہ کے ساتھ حلم کا معاملہ کرتے ہیں؟ نہیں. یاد رکھیے کہ نبی علیہ السلام جب اس دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو جو آخری بات تھی وہ فرمائی التوحید التوحید وما ملکت ایمانکم، توحید پہ جمے رہنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا. آج سارا غصہ ہمارا ماتحتوں پہ نکلتا ہے. حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ ذمہ کا یا اپنے ماتحت کا حق ادا نہیں کرے گا، انا حجیجہم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن اس کا وکیل بنوں گا اور اس کا حق اس کو لے کر دوں گا. اب سوچئے کل قیامت کے دن اگر بیوی نے مقدمہ دائر کر دیا، میرا جینا حرام کر رکھا تھا، اگر اولاد نے مقدمہ دائر کر دیا، اگر کام کرنے والے ورکر مزدوروں نے مقدمہ دائر کر دیا، تو ان کے اٹارنی جنرل تو اللہ کے نبی علیہ السلام بنیں گے، جن کی شفاعت کی ہم تمنا رکھتے ہیں. اگر وہ ان کے وکیل بنیں گے تو ہمیں کون سی جگہ سمائے گی؟ آج وقت ہے ہم اپنی ان کوتاہیوں سے سچی توبہ کریں اور نبی علیہ السلام کی یہ صفت جو حلم والی ہے اس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی دعائیں مانگیں اور بقیہ زندگی حلم کے ساتھ گزاریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو